بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آزاد اور جمہوری مملکت کا خواب دیکھا اور اس کی بنیاد رکھی، جہاں پر رہنے والے تمام انسان نسل زبان سے بالاتر ہو کہ ان کے حقوق اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. ایک آزاد اور جمہوری معاشرے کا جو کہ حسن ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہیومن وائلیشن کا بہت فقدان ہے اور کوئی بات بتانے کی ضرورت ہے. جس طرح ہیومن رائٹس کی ہمارے وائلیشن کی جاتی ہے، نہ صرف وائلیشن کی جاتی ہے بلکہ ہمارے رہنے والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا، ہمارے پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ہیومن رائٹس کیا ہیں. اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں. ہم ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ ہم گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان اور اسپیشلی سندھ کی سیاست پہ گفتگو کریں گے. جب ہم سندھ کی سیاست کا نام لیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ذہن میں آتا ہے، اور کراچی کی سیاست کا نام لیتے ہیں تو ایم کیو پاکستان کا نام ذہن میں آتا ہے. تو میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے درمیان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کو چیئر پرسن اسد اقبال بٹ صاحب موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا تعلق نوجوان قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کا صدر اقبال سان صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. اس کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں مسٹر تنزیل جو کہ ایم کیو پاکستان سے جن کا تعلق ہے. سر آپ کو وہ خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے اقبال بٹ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی چلی آ رہی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ وہ کہیں فنکشنل نظر نہیں آ رہا. سی رپورٹس کی حد تک ہے کہ گورنمنٹ کو رپورٹس بنا کے بھیج دیتا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو شکریہ میٹرو ون کا کہ وہ اس عوامی مسائل اور لوگوں سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان پہ پروگرام رکھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. ورنہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چینلز ہیں ان پہ بڑے بڑے جگادری بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کی صورتحال پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا عوام پہ ان کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑی اچھی آپ کی ایک اگوائی آپ نے کی اس پروگرام میں. اچھا، اب جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے کیسز بڑھ گئے ہیں. دیکھیے 86 میں جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو اس میں سارے لوگ جسٹس دوراب پٹیل جیسے لوگ جو تھے آسما جہانگیر تھیں، اقبال حیدر تھے، اعتراض احسن تھے، جسٹس وجود الدین صاحب تھے. سارے بڑے لوگ اہم لوگ جو تھے انہوں نے مل کے بیٹھ کے یہ آرگنائزیشن بنائی. اور جمہوری یہ HRCP کی سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا کلچر ڈیموکریٹک کلچر ہے اور 3 سال میں اس کے الیکشن ہوتے ہیں اور آج تک کبھی کوئی الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں ہوا. اپنے ٹائم پہ ملک میں ایمرجنسی ہو کچھ ہو الیکشن ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگ جو ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی اس کی بات پہ لوگ ریلائی کرتے ہیں. جہاں تک کیسز کا آپ نے کہا جی کیس بڑھ رہے ہیں تو اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ کیس بڑھ نہیں رہے، کیس زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کون لوگ ہماری مدد کریں گے اور ہم آیا کوئی مدد جو ہے ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اسے گھر پہ مارا پیٹا جاتا ہے، فوراً کسی نہ کسی جگہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں HRCP کے علاوہ بھی بہت ساری بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اس کی وجہ سے بھی کیسز جو ہے اب سامنے آتے ہیں. جبکہ کیسز پہلے چھپے رہتے تھے اور ہماری خواتین، ہمارے بچے یا جو بھی مظلوم طبقات ہیں وہ اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کے برداشت کرتے رہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہماری قسمت ہے تو ہم نے تو اسے برداشت کرنا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب لوگ نکلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اپنی معاملات جو ہے وہ کورٹوں میں عدالتوں میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اس میں وہاں عدالتوں میں بھی جانے میں پٹیشن دائر کرنی ہے اس کے لیے بھی. تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہی سوال کا جواب لینا چاہوں گا اقبال سان صاحب سے کہ جیسے سر نے بتایا کہ لوگوں میں اب اویئرنیس آ گئی ہے، لیکن سر قانون تھوڑا کچھ کمزور نظر آتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، سزا نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں بہت سے سنگین جرائم میں لوگ ملوث ہوتے ہیں لیکن وہ سزا سے بچ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں. تو لیجسلیٹر یا ہماری قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز ادارے وہ اس سلسلے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ صاحب اور بٹ صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی. آپ کو بھی سلام، میرے دوست سنجید صاحب کو بھی اور دیکھنے سننے والوں کو سب کو السلام علیکم. دیکھیں بٹ صاحب نے جس طرح تفصیل میں گفتگو کی ہے اس سے تو بالکل واضح ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اب سوشل میڈیا یا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر جتنی اویئرنیس کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. اور بات بٹ صاحب کی درست ہے کہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا, لوگ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیتے تھے اور کہیں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے. لیکن جو وقت گزر رہا ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو, تو یہ جو واقعات ہیں اگر ہم اس کو سیاسی انداز میں نہ لیں, میڈیا کا بڑا رول ہے جو وائس ریز کرتا ہے, ورنہ پہلے وائس ہی نہیں پہنچتی, پہلے وائس نہیں تھی. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لوگوں میں بڑی اویئرنیس آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ اب ایکسپوز ہوتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے اور اس میں میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بڑا رول ہے. جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے, دیکھیں قانون تو ہمارے یہاں ہے, اصل بات ہے امپلیمنٹ کی, ٹھیک ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یقینی طور پر صوبائی سطح پر ہم دیکھیں تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جو قانون انہوں نے بنائے ہیں اس پر امپلیمنٹ بھی ہو. تو بہت معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں اثر رسوخ کا بڑا عمل دخل رہتا ہے. دیکھیں ابھی ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, میں اس میں قطعی طور پر سیاست نہیں کروں گا, لیکن صوبہ سندھ میں کم و بیش معاملات دیگر صوبوں کے مقابلے میں کم ہیں. یہ معاملات پنجاب میں اس کی جو ہے ریشو بہت زیادہ ہے. تو پنجاب میں اب پچھلے 15 دن سے ہم ڈے بائی ڈے ایک نیا کیس ہم دیکھتے ہیں اور اس میں سے 95% پنجاب سائڈ کی ہے. تو یقینی طور پر جب تک لوگوں کو ان کے جرم کے مطابق سزا نہیں ملے گی, جب تک یہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا رہے گا, لیجسلیشن تو ہیں, قانون تو ہیں, اصل چیز ہے امپلیمنٹ. اور امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانون میں کوئی خامی موجود ہے جس کی میں مجرم آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں, ان کو سزا نہیں ہو پاتی جتنی کہ وہ مستحق ہوتے ہیں. جو ہمارے قومی اسمبلی میں جس طرح کی صورتحال ہے, دیکھیں یہ پہلے ایڈریس نہیں ہوتے تھے, پہلے یہ کیسز جو ہیں وہ ڈسکلوز نہیں ہوتے تھے, لوگوں کے نالج میں نہیں آتے تھے, تو زیادہ بات نہیں ہوتی تھی. اب بات ہونے لگی ہے. اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور قومی اسمبلی کے فلور پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح کا ماحول برپا کیا ہوا ہے, کوئی لیجسلیشن ہو پا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 3 سال کے ادوار میں 2018 کے الیکشن کے بعد جتنی لیجسلیشن صوبہ سندھ میں ہوئی ہے پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہوئی, نہ قومی اسمبلی میں ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں ان کو صبر اور تحمل کے ساتھ جہاں پر قومی مفاد میں عوامی مفاد میں بات ہوتی ہے کم از کم ایک ہو جانا چاہیے, وہاں پہ سیاست نہ کریں. اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی کووڈ کی جو صورتحال ہے اس پر بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں. یہی سوال کا جواب میں تنزیل بن رؤوف صاحب سے لوں گا. آپ کا تعلق کیوں پاکستان سے, میڈیا سیل سے آپ ہیں سر. جیسا کہ اقبال سان صاحب نے بتایا کہ قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیوں پاکستان اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے؟ اچھا جی, تھینک یو سو مچ. تمام بھائیوں کو بھی السلام علیکم. اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں. قانون ہے, آج سے نہیں ہے پہلے سے. اب بدقسمتی یہ رہی کہ ملک کو 72 سال ہو چکے اور آج ہم اس بات پہ تھوڑا سا خوش ہوتے ہیں. یہ سوچیے گا اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ریکارڈ ہو رہا ہے, اچھی بات ہے ریکارڈ ہو رہا ہے, مگر یہ بات اگر ہم 60s یا 70s کے ایرا میں بولتے تو آج اس کی جو قانون کی ایکٹیویٹیز ہیں اور قانون کی جو ایکٹیویشن اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اور کس طرح مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں. اب دوسری بات آتی ہے کہ جی قانون ہے مگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اچھا جی, اب امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ امپلیمنٹ کرانے والے لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے. نمبر 1 جوڈیشری, نمبر 2 آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز. قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, عمل کروانا جوڈیشری. اب جوڈیشری اگر اناؤنس کر دیتی ہے تو آپ کے پاس جو سسٹم ہے, مفلوج سسٹم ہے بیوروکریسی کا اور الیکٹڈ ممبرز کا, اس کے درمیان میں جوڈیشری نے ایک اناؤنسمنٹ دے دی اور نیچے کی آپ کی پولیس کرپٹ ہے یا پولیس کے اندر ریفارمز نہیں ہوئے یا آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں جن کو کوئی بھی اپنے لاز کو امپلیمنٹ کروانے, وہ اس لیے نہیں کرواتے کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ اس پارلیمنٹ سے ہوتا ہے جو کہ منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ منتخب نمائندے آتے عوام کی ووٹ سے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے, ابھی ہم ایک جنیرک بات کر رہے ہیں, آتے وہ عوام کی ووٹ سے. اب میرے بھائی نے کہا کہ سندھ میں نہیں ہوتا, پنجاب میں ہوتا ہے. اگین وہ بھی کوشچن مارک ہے, بلوچستان میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے, یا شاید کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے, پنجاب میں بہت ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں سوچ رہے کہ یار 72 سال ہو گئے, انف از انف. مطلب وہاں پہ بھی کیوں ہو رہا ہے, مطلب وہاں پہ بھی کیوں ہو رہا ہے. مطلب ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ مطلب میں ان سے کوشچن نہیں کر رہا, بٹ یہ سوچے نا کہ یار ہو گیا, مطلب کب, اب آخر کب تک, کیا 100 سال گزرنے کے بعد سوچو کہ سینچری ہو جائے گی, پھر تو مطلب پھر تو ہم کیا کوئی حجت بھی نہیں رہے گی. تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اب آپ نے اپنی اسپیڈ کو ایکسس کرنا ہے. اچھا, اب یہ ہیومن رائٹس کے جیسے سر نے بولا کہ ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ کیسز اب نوٹ ہو رہے ہیں, جی ویری گڈ.
میڈیا آ گیا, ویری گڈ, سوشل میڈیا ہو گیا جی, بہت اچھی بات ہے, مگر مجھے ایک بات بتائیں, یہ ساری چیزیں ہونے سے آج ایک نور مقدم کا کیس ہے آپ کے سامنے آتا ہے. اچھا, ہم ہیومن رائٹس کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آٹومیٹکلی ہمارے دماغ میں ہمیشہ خواتین سے ریلیٹڈ چلا جاتا ہے. ابھی بھی ہم تینوں نے جواب دیے اور آپ نے بھی سوال کیا, تو ہمارے کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں خواتین تھیں. ہیومن رائٹس میں صرف خواتین نہیں ہے, ہیومن رائٹس میں چائلڈ لیبر بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. چونکہ ہمارے دماغ میں بھی نور مقدم کا ایک کیس چل رہا ہے تو ہم نے اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے چاہیے ہم بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اب پرابلم یہ کہ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے پاس سب فیلڈز آتی ہیں, ہمیں ان کے سینٹرز کو اور ان کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مؤثر انداز میں کام کرنا. ابھی بھی دیکھیں یہ کیس نہیں آ سکتا تھا اگر نور مقدم کے والد نہیں ہوتے بیوروکریٹ, نہیں ہوتے ایکس نیوی آرمی, تو یہ کیس بھی نہیں آتا جتنی بڑی سامنے والی پارٹی تھی. یہ کیس اس لیے آیا کہ تھینکس ٹو ہم کہ ان کے فادر اتنے بڑے تھے. اب اسی طریقے سے کیا یہ کیس پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہوگا اس طرف آپ کے, تو کیا آج تک رپورٹ ہوا؟ تو اب کیا ہر کسی کے فادر اتنی بڑی پوسٹ پر ہوں گے, بیوروکریسی میں ہوں گے تو جا کے رپورٹ ہو رہا ہوگا؟ میرے لیے ہر پاکستانی 22 کروڑ عوام کا ہر ایک بچہ, ہر ایک بچی امپورٹنٹ ہے. بالکل. تنزیل صاحب آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی, جس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں اسد اقبال بٹ صاحب. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کا کوئی قانون موجود ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نارملی اپنی لائف میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں میں, بس سٹاپ پہ اور پیٹرول پمپس پہ میکینکس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, قانون موجود ہے اور آج سے نہیں, یہ کافی عرصے سے موجود تھا. اب بھی سندھ گورنمنٹ نے دوبارہ سے اس کو ریپیل کیا ہے, اس قانون کو بہتر بنایا ہے اور جس سے کافی فائدہ ہے. لیکن اس میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون تو یہ بنا دیتے ہیں, اس پہ اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا, اس کی ہیرارکی کیا ہوگی, اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوگی. اسمبلی نے پاس کر دیا, اب باقی چونکہ وہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ وہی جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ سماج ہے ہمارا, قبائلی سسٹم ہے, تو اس میں پھر بچہ ہو یا عورت ہو, بچے جو ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ ہوتے ہیں جو کسی کو جا کے کہہ نہیں سکتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے, اتنی نو ہو نہیں ہوتی ان کو, تو ان کو آسانی سے اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کو ایز اے سوسائڈ بمبار استعمال کیا جا سکتا ہے, مائنڈ چینج کر کے بڑی جلدی سے, کیونکہ جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں ساری چیزوں کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں یہ بچے جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. بچوں کو نہ صرف باقاعدہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو ورک کر رہا ہے, یہ بچوں کو یہاں سے اس سے پہلے تو دبئی وغیرہ بھیجا جاتا تھا ریس میں استعمال کرنے کے لیے, وہ سلسلہ کسی حد تک ختم ہوا, شور وور کیا, ہم لوگوں نے گھر کرا کے سوسائٹی نے اور انٹرنیشنلی پریشرز کی وجہ سے ختم ہوا. لیکن ابھی بھی ان کو مختلف کاموں کے لیے, ایز سیکچول ابیوز کرنے کے لیے اور بہت سارے یا گھریلو کام کاج یہ ہو, چونکہ بچے جو ہے اس میں تھوڑی سی طاقت زیادہ ہوتی ہے کام کرنے کی, تو لوگ جو ہے بڑے, ایک تو تنخواہ بڑی کم ہوتی ہے, جو آپ نے دے دیا, جو آپ نے کھلا دیا کر دے, وہ نہ اس نے احتجاج کرنا ہے, نہ اس کو بات کرنی ہے, نہ کہیں جا کے کسی سے کہنا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جس میں, اچھا اس میں بھی تھوڑا سا دیکھیے قانون میں بھی ہمیں اس کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا, تھوڑی سی چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے آئینی طور پر ہم یہ کہتے ہیں جی 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے 14 سال کا, جبکہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے. خصوصی طور پر خطرناک شعبوں میں آپ کام نہیں لے سکتے جس میں کیمیکل انوالو ہوں, جس میں جیسے چوڑی بنانے کے کارخانے ہیں, یا جہاں پر اس طرح کے کیمیکل یا کھاد وغیرہ یہ چیزیں. ہمارے یہاں تو استعمال ہی بچوں کو وہاں کیا جاتا ہے. یہاں ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے, اب کسی حد تک تھوڑے کم ہوئے, ورنہ وہ ایک سی پی میں سے وہ نکالنا ہوتا تھا وہاں, وہ اتنا تیز نائف ہوتا ہے, وہ بچے باریک انگلیوں سے اس کو نکال سکتے ہیں, تو ان کے ہاتھ جو ہے سال 2 سال کام کرنے میں مفلوج ہو جاتے ہیں, کٹ لگ کے وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. تو وہ ہم نے کافی سارے اس پہ گئے اور جا کے دیکھا اور لوگوں کو وہاں سمجھایا. والدین کو سب سے پہلے تو اویئر کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں اس کو چھوٹے سے پیسوں کے لیے بچے کی زندگی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی اس کی لائف کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے طریقہ کار یہاں پر. اچھا اس کے بعد کان کنی کے معاملات ہیں, وہاں پر بچے کو آپ نہیں استعمال کر سکتے, لیکن استعمال ہو رہے ہیں. ہو ایسے رہے ہیں کہ قانون میں یہ ہے کہ جہاں اس کے والدین کام کر رہے ہوں گے بچہ ان کے ساتھ ہیلپ کے طور پہ وہاں رہ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اب اس سے آپ نے ان کو ایک شیلٹر دے دیا ان لوگوں کو جو بچوں سے کام لینا چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو والدین آئے ہوئے ہمارے پاس یہاں کام کر رہے ہیں, بچہ تھوڑی کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ بچہ ہی وہاں پر ساز استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اندر مائنز میں جانا ہے, تنگ جگہوں پر اندر جانا ہے, بڑا آدمی بڑی باڈی نہیں جا سکتا, بچے کو اندر بھیجا کو ڈائنامائٹ لگانے میں, اتنے خطرناک کام کے لیے ڈائنامائٹس لگانے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا کام ہے اس کو آپ اندر بھیجتے ہیں. اور بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں. ٹھیک ہے, میں اقبال صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, سر قانون ساز ادارے موجود ہیں, قانون بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کیا کہ چائلڈ کے ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے ایون, تو اس کے خلاف ابھی تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی کو کوئی پنشمنٹ ہوئی ہو, کوئی سزا ہوئی ہو, کوئی اس طرح کا کیس. دیکھیں چائلڈ لیبر پہ قانون تو ہے, حکومت سندھ میں ابھی اس پہ پھر میں کہوں گا لیجسلیشن پر بات بھی ہوئی ہے اور اس میں مزید سختی بھی کی گئی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں وہ عنصر دیکھنے پڑیں گے کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کروں گا. فار ایگزامپل ہمارے یہاں آپ دیکھیں پولیو کے حوالے سے ہمارے ایک صوبے میں پولیو کے کیسز زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک مخصوص ہماری قومیت ہے, میں ان کا ذکر نہیں کروں گا, دل آزاری ہو جاتی ہے, وہ شاید اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں, اس لیے لوگ جو پولیو کے قطرے بھی اپنے بچوں کو نہیں پلاتے. جیسے کووڈ کا ابھی تک معاملہ چل رہا ہے, اس کو بھی غلط انداز میں جو ہے انٹرپریٹ کیا گیا کہ جناب وہ اس سے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو پرابلم ہو جائے گی, آپ 2 سال کے بعد جو ہے دنیا میں نہیں رہیں گے, اس طرح کی چیزیں. اور لیبر کے حوالے سے دیکھیں, چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی ہمیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں, ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں وہاں غربت زیادہ ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں جہاں پر شہری علاقے کم ہیں اور دیہی علاقے کی تعداد بہت زیادہ ہے, بہت بڑی ہے. تو جہاں دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں لٹریسی ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کس لیول پر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی ضرورت ہے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں, پیرنٹس یہ کرتے ہیں اگر کسی گھر میں 4-5 بچے ہیں تو 2-3 بچوں کو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لگا کر جو ہے اپنے گھر کے کچن کا روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنا دال دلیا جو بھی وہ ہے اسے جنریٹ کرتے ہیں. اصل چیز اویئرنیس کی ہے. اور دوسری بات کہ اگر ہم اس ملک کی غریب عوام کی جو خدمت اصولی طور پر بنتی ہے ان کا خیال جس طرح رکھا جا سکتا ہے, اور اگر ہم حکومتی سطح پر ان کو اس طرح خیال رکھیں گے تو یہ واحد راستہ ہے. میں سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہم غربت کے خاتمے کی طرف تو دیکھیں ہم جاتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں, ہر کوئی کوشش بھی کرتا ہے, لیکن ہم اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. جب تک آپ اپنے ملک کے غریب کو اس کے دہلیز پر کوئی اس کے مناسب روزگار کا بندوبست کر کے نہیں دیں گے, اس کے کچن کا بندوبست نہیں ہوگا آپ کے پاس. دیکھیں آج ہم کووڈ پہ تنقید ہو رہی ہے, تو تنقید کیا ہو رہی ہے جناب, ڈیلی ویجز کا کیا بنے گا, یقیناً مشکلات ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیلی ویجز زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا لوگ زیادہ, یا انسانی صحت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال صاحب میں آپ سے بات کٹ کروں گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے, ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہے تھے, ہم نے چائلڈ لیبر کی بات کی. میں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں MQM پاکستان کے تنزیل صاحب. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کچھ پولیٹکس کے حوالے سے. سر MQM پاکستان جو ہے اس وقت PTI کی کولیشن پارٹنر ہے, 6 سیٹس ہیں آپ کی, لیکن ابھی تک وہ ڈیلیوری نہیں ہوئی جس کا عوام انتظار کر رہے تھے یا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تک امید رکھ رہے ہیں ہم عوام آپ سے کہ آپ ڈیلیور کریں گے. اچھا دیکھیں, ڈیلیوری آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ڈیلیوری 2 چیزوں میں, ایک تو یہ کہ اگر آپ وفاق کے حوالے سے بات کرتے ہیں پورے اس میں تو اوورآل ٹھیک ہے, مہنگائی ہے جو کہ چیلنج ہے پورے اوورآل PTI کے لیے بھی. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی PTI کی گورننس کے ایشوز ہیں, تو گورننس کے ایشوز تو پھر PTI سے پہلے نون لیگ کے, اور نون لیگ سے پہلے پیپلز پارٹی, اور پھر پورے دوار میں چلے جائیں سب کے گورننس کے ایشوز ہیں. بہرحال میں یہاں پہ PTI کا تو نمائندہ نہیں ہونا, میں PTI کو سپورٹ کرنے کی بات کروں گا. میں MQM کے حوالے سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جتنی طاقت ہے ہم نے اتنی طاقت کے مطابق اپنی عوام کے لیے جو ریلیف لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سینسس کا جو رزلٹ ہے, جس پہ ابھی مجھے پتا ہے میرا بھائی بھی بات کریں گے, سینسس کے اوپر کوشچن مارک تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارا بھی کوشچن مارک ہے سینسس کے اوپر, بٹ 2 طریقے تھے MQM کے پاس. یا تو پھر روڈ پر آ کے احتجاج کر کے آپ خدا نہ خواستہ کسی کی طرح سول نافرمانی والی باتیں کر جائیں, جو کہ ہمیں نہیں کرنی تھی. ہم پاکستان کے شہری ہیں, ملک کے. اچھا جی, پاکستانی ہونے کے باوجود ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم کورٹ کے پاس جائیں, ہم کورٹ میں چلے گئے. تیسرا راستہ ہمارے پاس یہ تھا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں جائیں. اب ڈائلاگس کے تھرو ہم نے یہ تمام چیزوں کو کہ ہم نے یہ کہا کہ جی اگر آپ 5%
5% کا آڈٹ کرواتے ہیں, اس آڈٹ کے اندر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سینسس میں ایشوز ہیں, تو پھر قانون ہی یہی کہتا ہے کہ آپ نے سینسس کی ڈیٹ ایشو کروانی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لاسٹ سینسس ہوئے تھے اس سے پہلے وہ 98 میں ہوئے تھے, 2008 میں ڈیو تھے, جو کہ ہوتے ہوتے 16 میں ہوئے. اب یہ اس کا جو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا کرتے ہیں, جن کو ٹائم پہ کرانے چاہیے تھے 2008 میں, کیونکہ ان کی حکومت آئی تھی. پھر اس کے بعد نون لیگ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں بھی کرانا چاہیے تھے, جو انہوں نے جاتے جاتے کرا شروع کیا اور پھر ہو گئے. اچھا, اب ان تمام چیزوں کے برعکس جو رزلٹ آتے ہیں اس پہ کوشچن مارک آتا ہے. تو اب ہم نے یہ کہا کہ جی جو الیکشن 2018 میں ہونے تھے وہ 2021 اور 22 میں ہونے چاہیے, یا 22 اور 23 میں, یعنی کہ 23 سے پہلے الیکشن میں ہو جائے. دیکھیے جو لاسٹ الیکشن یعنی کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے وہ 2018 کے الیکشن 2017 کے سینسس کے مطابق کے لسٹ کے مطابق نہیں ہوئے. ایک قانون پاس ہوا پارلیمنٹ میں جس میں پیپلز پارٹی کی بھی سائن موجود ہے, ایم کیو ایم کی بھی موجود ہے, نواز شریف نون لیگ کی بھی موجود ہے, جس پہ یہ کہا تھا کہ ہم ایک بل پاس کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب کا اس پہ کوشچن مارک ہے اس سینسس پہ, تو ہم جو ہے وہ 2013 میں جو نادرا کی رپورٹس آئی تھی ہم اس کے مطابق الیکشن کرائیں گے, جو کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر مملکت تھے. تو اس کا مطلب میں نے آپ کو پورا پس منظر بتا دیا. اب ایم کیو ایم جو اپنے مسل کو ٹائٹ کرتے ہوئے جو کام کر سکتی تھی, جو مسل ہم لوگ کام کر سکتے تھے, وہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جی اس کا ایک بجٹ مختص کرا دیا گیا, بجٹ مختص کرا دیا. 2022 میں اس کا رزلٹ آ جائے گا, اس کا رزلٹ آئے گا کیونکہ یہ سینسس دوبارہ ہوں گے. اب آپ آ جائیں اس کے علاوہ مہنگائی پہ اگین پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہم بارہا بول چکے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے جو مہنگائی کے ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. پھر آپ اس کی ماضی میں چلیں گے تو پھر میں 2008 تک پہنچوں گا, جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ایک بہت بڑی وجہ سے ایک مہنگائی کا ایک سونامی آیا. تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, اس لیے میں اس پہ بھی نہیں آتا. تو ایک بار تو میں صرف ختم کر دوں جلدی سے. تو اس لیے ایسے بہت سارے سینیریوز ہیں جس پہ آپ کے پاس گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں, جس پہ ہم بھی پی ٹی آئی سے بات کرتے رہتے ہیں, کوشچن مارک ہے ان کی گورننس پہ بھی. باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھا ہو اور آگے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. اقبال خان صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بلاول بھٹو صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا کہ کارکن جو الیکشن کی تیاری کریں, اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کو وہ پورا چانس دینا چاہتے ہیں کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں. دیکھیں, میں پہلے تو میرے بھائی تنزیل کے حوالے سے کہوں گا بڑا اچھا پولیٹیکل ورکر ہے, بہت اچھے انداز میں اپنی پارٹی کو بچا کے اور نکالنے کی کوشش انہوں نے کی ہے. اچھا, لیکن جو ہے بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے بحیثیت پولیٹیکل ورکر اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی سب سے مظلوم سیاسی جماعت ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو وہ نہ رو بھی نہیں سکتے, اچھا, اور چلا بھی نہیں سکتے, اور بتا بھی نہیں سکتے, سامنے آتے بھی نہیں, ان کو تکلیف کیا ہے. دیکھیں بیسیکلی ایم کیو ایم جو ہے وہ صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کی ایک بڑی جماعت ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے, انکار نہیں ہے. لیکن جو 2018 کے الیکشن کے رزلٹ ہیں اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو سیٹیں تھیں جو 2018 میں کچھ ہماری اور زیادہ تر ان کی چھین لی گئیں, اس کے باوجود جنہوں نے چھینی ان کے ساتھ ہی موجود ہے جناب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دیکھیں اب اس کو ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتا نا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے جس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹھیک کرنا نہیں پڑے گا, آپ حکومت ہیں, آپ پارٹ اینڈ پارشل ہیں حکومت کا, آپ کے وزراء ہیں حکومت میں, آپ کولیشن پارٹنر ہیں, اور حکومت ابھی جو حکومت ہے وہ ہے آپ کی وجہ سے. ایک بات بھائی وزیر بول دیں, نہیں وزراء نہیں بولے, وزیر بول دیں. چلے وزیر آپ فروغ نسیم کو تسلیم نہیں کرتے اپنے ساتھ, وہ الگ بات ہے, لیکن ہے وہ آپ کے کوٹے پہ. تو چلیں بہرحال میں اور مظلوم کرتا ہوں ایک وزیر, ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ درد سب سے زیادہ تکلیف جو ہے 2018 کے الیکشن میں شہر کراچی میں پیپلز پارٹی کو تو بعد میں ہے, پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے باوجود اس کے بھی اس درد کو سہتے ہوئے جنہوں نے درد دیا ان کی باہوں میں ساتھ بیٹھے ہیں. اب اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ جناب مہنگائی ہو گئی, یہ ٹھیک کرنا پڑے گا. 3 سال ہو گئے اور ہر بجٹ میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بجٹ کے اوپر بجٹ پیش کیے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اسد عمر صاحب کی ایک اسپیچ جو ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کی تھی کہ یاد رکھنا جب مہنگائی بڑھے گی تو سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ عمران خان بھی کہتے تھے. سول نافرمانی کی تحریک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جب بجلی کے بل جو ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ بتاتے ہیں 8-9 روپے یونٹ تھا تو وہ جلا رہے تھے, اور 18 اور 19 روپے یونٹ بجلی کے بل ہے. آٹا اس ملک میں چوری ہوتا ہے, تیل اس ملک میں مہنگا ہو گیا, چینی اس ملک میں ملتی نہیں ہے, پیٹرول $119 فی بیرل جب تھا نا تو بھی پاکستان میں 100 روپے لیٹر نہیں تھا پیٹرول. آج پیٹرول دنیا میں کی تاریخ میں سب سے نچلی ترین سطح پر آیا, $45 سے $55 فی بیرل تک بھی آیا, لیکن پاکستان میں پیٹرول کے ریٹ جو ہے 100 روپے سے اوپر. کیا ان کے پاس کہتے ہیں جی اگر $1 پیٹرول پہ اضافہ ہوتا ہے, $1 ڈالر میں اضافہ ہوتا ہے تو 900 ارب کی ڈنڈی ماری جاتی ہے. $1 کہاں تھا,
3 سال پہلے اور آج کہاں موجود ہے. دیکھیں جتنا ڈالر 70 سال میں ڈالر میں اضافہ نہیں ہوا اتنا ان 3 سالوں میں ڈالر میں اضافہ ہوا. اس کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کس چیز سے بھاگیں گے؟ اور اشیاء خرد و نوش جو عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. لوگ پہلے کہتے تھے جناب 20,000 روپے تنخواہ ہے، جناب اس کو بیٹی دے دیں، اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کم سے کم 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو بیٹی کا رشتہ دیجیے گا، ورنہ اس گھر میں رشتہ نہ کیجیے گا، بیٹی کا بھوکی مر جائے گی. تو یہ اس ملک کا حال ہے اور یہ اس ملک میں غربت کا جو ریشو ہے بڑھتا ہوا، یہ کریڈٹ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی جاتا ہے جو آج تک پیپلز پارٹی بھی فیڈرل میں رہی ہے. لیکن اتنی تماشا اتنا سونامی جو انہوں نے 3 سال میں دیا نا، وہ 30 سال میں بھی دیکھیں. پیپلز پارٹی کو لوگ کہتے ہیں جناب 35 سال کی حکومت. پہلے تو میں اس کو درست کر دوں راجہ صاحب، دیکھیں 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی 18 مہینے. میرے سینئر بیٹھے ہیں بٹ صاحب یہ سیکنڈ کریں گے میری بات کو. پھر دوسری حکومت ہماری 93 میں آئی، وہ 34 منتھ کی آئی. کل ملا کے 4.5 سال ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگاتے تھے 30 سال کے. پھر 5 سال آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان بنے تو کل ملا کے ہم نے 8-9 سال حکمرانی کی. بھٹو صاحب کا تو آئیڈیل دور تھا نا. یہ 26 سال کا ملک جو تھا 1947 میں جو وجود میں آیا تو 1973 تک کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا اس ملک میں، دستور اور آئین تھا ہی نہیں. یہ واحد ذوالفقار علی بھٹو تھے جو مذہبی رہنماؤں کے اتفاق سے، جو سیاسی رہنماؤں کے اتفاق سے، جو عوامی رائے سے اتفاق سے اس ملک میں دستور اور آئین لے کر آئے. جو ملک 26 سال تک دستور اور آئین کے بغیر چلا، اس ملک کو دستور بھی دیا تو پولیٹیکل لوگوں نے دیا. جی آپ کو اسد اقبال بٹ صاحب میں آپ سے کووڈ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ کووڈ کے حوالے سے یہی ہے، دیکھیں اس میں میں کسی ایک اس کو الزام نہیں دوں گا. سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ اس پہ بات وہی سیاست نہیں ہونی چاہیے. قوم کو کوئی میسیج دیں ویکسینیشن کے حوالے سے؟ سب دیکھیں یہ سارے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا اگر خود ہم تحفظ نہیں کریں گے، دیکھیں جان جو ہے یہ اللہ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے. بے شک اچھا امانت دار وہ ہوتا ہے جو کسی امانت دار کی رکھی چیز جو ہے اسے. ٹھیک ہے اسد اقبال بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اقبال خان صاحب، تنزیل صاحب آپ کے پروگرام آنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.